السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی۔ ایک ریسرچ کے مطابق معلوم ہوا کہ پاکستان میں 90% لوگ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو وائٹامن ڈی سے انسان کے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور تھکاوٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شو میں اس پر بات کریں گے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی کس وجہ سے ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کا کم ہونا کتنا نقصان دہ ہے، یہ زیادہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے، اور ہم ایسی کون سی غذائیات کو استعمال کر وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کیا واقعی میں وائٹامن ڈی بڑھاپے کے اثرات کو روکتا ہے اور کیا اس سے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ تو ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسرار جو کہ نیوٹریشن میں PhD ہیں، امریکن سوسائٹی آف نیوٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سوسائٹی آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیشن کے ممبر ہیں۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسرار جو کہ پچھلے 15 سالوں سے ایز اے نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیشن اپنی پریکٹسز سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں بیول ہاسپٹل اور سلمہ کفیل ہاسپٹل سے ایز اے کلینکل نیوٹریشنسٹ۔ تھینک یو سو مچ جی فار ہیونگ می ہیئر، اٹس مائی پلیجر ٹو بی ہیئر ود یو، اور بہت اچھا لگا یہاں آ کے۔ تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی کیا ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں۔ جی، وائٹامن ڈی بیسیکلی ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو انسان کی باڈی میں نہیں بنتا۔ تمام وائٹامنز یا نیوٹرینٹس، ایسے نیوٹرینٹس جو انسان کے جسم کے اندر نہیں بنتے، وہ انسان کو بیرونی غذا سے کھانے پڑتے ہیں۔ وائٹامن ڈی واحد ایسا وائٹامن ہے جو انسانی جسم میں بنتا ہے اور بڑے سستے سورس سے بنتا ہے، اور وہ ہے سن لائٹ۔ اگر آپ کا باڈی پارٹس، آپ کی سکن جو ہے وہ سن لائٹ میں ایکسپوجر حاصل کریں تو آپ کی باڈی کے اوپر خود ہی وائٹامن ڈی بنتا ہے۔ سر وہ ایسی کون سی دھوپ، کون سا ٹائم ہوتا ہے دھوپ کا جس سے ہمیں وائٹامن ڈی مل سکتا ہے؟ ہاں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ دو طرح کے وائٹامنز ہوتے ہیں۔ ایک وائٹامنز وہ ہوتے ہیں جو پانی میں ڈیزالو ہوتے ہیں، دوسرے وائٹامنز وہ ہوتے ہیں جو آئل میں ڈیزالو ہوتے ہیں۔ یہ وائٹامن ڈی ایسا وائٹامن ہے جو آئل میں ڈیزالو ہوتا ہے اور یہ باڈی میں سٹور ہو سکتا ہے۔ جو پانی میں ڈیزالو ہونے والے وائٹامنز ہوتے ہیں وہ باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں یورینیشن کے تھرو یا سویٹنگ کے تھرو، تو اس لیے ان کا ریگولر انٹیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وائٹامن ڈی کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو باڈی میں برقرار رکھنی ضروری ہوتی ہے، اور وہ وائٹامن چونکہ فیٹ سالبل ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں جتنی بھی چربی ہوتی ہے وہاں پہ وائٹامن ڈی سٹور ہو سکتا ہے۔ یہ جو وائٹامن ڈی ہے یہ جو سن لائٹ کے رسپانس میں بنتا ہے، پورے دن میں جو بھی ٹائم ہو سن لائٹ کا، آپ کے جسم کے اگر فیس یا ہاتھ یا بازو کوئی بھی سکن پارٹ ہے جو سن لائٹ میں ایکسپوجر حاصل کرے، اس کے اوپر وائٹامن ڈی بنتا ہے۔ لیکن سکن کو سن لائٹ کے نقصانات سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ صبح جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے اور شام کو جب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے، وہ والی سن لائٹ آپ کی سکن کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی۔ تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ دوپہر کی تپتی دھوپ سے خود کو محفوظ رکھا جائے جس سے سکن برن نہ ہو، اور صبح اور شام والی دھوپ میں آپ اپنی باڈی کو، اپنی سکن کو سن لائٹ میں ایکسپوز کیا کریں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کیا ہر فرد کے لیے وائٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، ہر فرد کے لیے وائٹامن ڈی کی ایک خاص مقدار باڈی میں ہونا ضروری ہے، اور اگر اس سے وہ مقدار کم ہو جائے تو بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں انسان کا امیون سسٹم متاثر ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، فٹیگ رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، لیزینس ہوتی ہے، اور بہت سارے بچوں میں اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ان کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، ان کی جو والز ہوتی ہیں، آرٹریز کی والز وہ سٹف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پریگننٹ مدرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ وائٹامن ڈی کی مقدار کو برقرار رکھیں۔ تو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہر ایج گروپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہر ایج گروپ کے لیے وائٹامن ڈی کا ایک خاص مقدار برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، تو سر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے؟ ایسی کون سی علامات ہوں گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا؟ باڈی ایکس، جسم میں مسکولر پین سب سے بڑی نشانی ہے، فٹیگ، تھکاوٹ،
صبح نہ اٹھنے کو دل کرنا، سکن کی ڈلنس جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی نشانی ہے. اگر کسی کے سکن کے اوپر پیچز بن رہے ہیں، کسی کے دانت کمزور ہیں، کسی کی ہڈیاں کمزور ہیں، یا ویسے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیزینس رہتی ہے، لیتھارجی رہتی ہے، باڈی میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے ہر وقت، تو یہ ایسی نشانیاں ہیں جس سے کسی انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کا وائٹامن ڈی کا بلڈ لیول ٹیسٹ کروا لیں، یا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے سے مشورہ کر لیں تو وہ آپ کا ٹیسٹ کروا لے گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، آج کل دیکھا جائے تو بچے کیا بڑے کیا سب جنک فوڈز کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم ایسی کون سی غذائیات کو استعمال کر کر وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جتنے بھی ہمارے پاس ڈیری پروڈکٹس ہیں ان میں وائٹامن ڈی کی خاطر خواہ مقدار موجود ہے، جس میں انڈے شامل ہیں، جن میں چیز شامل ہے، ہمارے پاس گرین لیفی ویجیٹیبلز میں شامل ہیں. وائٹامن ڈی بذات خود کسی فوڈ میں شامل نہیں ہوتا، وائٹامن ڈی کا پریکرسر شامل ہوتا ہے. لیکن انڈے میں سب سے زیادہ مقدار ہے، چیز میں، ڈیری پروڈکٹس میں، جتنے بھی فوڈز کے اندر فیٹس ہوتے ہیں ان میں، خاص طور پہ جو فش فیٹ ہیں، جو چربی والی مچھلی ہوتی ہے، جو فل گرون مچھلی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ مقدار میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ وائٹامن کے سپلیمنٹس خالی پیٹ نہ لیں، کھانے کے دوران لیں، اس بات میں سر کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل، یہ ٹھیک کہا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سپلیمنٹ جب آپ لیتے ہیں، چاہے وہ وائٹامن ڈی کا ہو یا کوئی بھی اور سپلیمنٹ ہو، تو آپ کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہضم ہونے کے لیے کوئی کھانا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ سپلیمنٹ مکس اپ ہو کے آپ کی بلڈ سٹریم کا حصہ بنے. اگر آپ نے خالی وائٹامن یا کوئی بھی وائٹامن ڈی یا کوئی بھی اور ملٹی وائٹامن لے لیا تو وہ آپ کے معدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور سر آج کل ڈپریشن تو بہت عام ہو چکا ہے، تو سر یہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو موٹاپا کے افراد ہوتے ہیں، تو سر ان کے اندر ڈپریشن کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل، ڈپریشن اور موٹاپا اور یہ وائٹامن ڈی، یہ ایک ٹرائنگل آپ اس کو سمجھ لیں، یہ تینوں آپس میں انٹر لنک ہیں. جہاں پہ آپ کا وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوگی، آپ کو لیتھارجی ہوگی، آپ کا فزیکل ایکٹیویٹی کا موڈ نہیں ہوگا، دل نہیں کرے گا. جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کم کریں گی تو آپ کا ویٹ گین ہوگا، ویٹ گین ہوگا تو آپ ڈپریس ہوں گے. تو یہ پورا ایک وشس سائیکل ہے ان تینوں چیزوں کا کہ یہ آپس میں انٹر لنک ہے. تو اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کے لیول کو اپنے مینٹین کریں اور اس کو اپنے آبزرویشن میں رکھیں، کہیں وہ کم نہ ہو، اس کو مینٹین رکھیں. ایسے فوڈز اپنے روٹین میں رکھیں جس کے باعث آپ ایکٹیو رہیں گے اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی متاثر نہیں ہوگی. اور سر کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو سر کیا وائٹامن ڈی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، وائٹامن ڈی کا چڑچڑے پن سے بہت گہرا تعلق ہے. جیسے میں نے بتایا، لیتھارجی ہو جاتی ہے، لیزینس ہو جاتی ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایریٹیٹ کرتی ہیں اور آپ اس سے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. موڈ سوئنگز آتے ہیں، کبھی آپ بالکل ڈاؤن فیل کرتے ہیں، کبھی آپ بالکل اپ فیل کرتے ہیں. تو وہ وائٹامن ڈی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. اور سر حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان میں جب وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان کے بچے پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہے اور ان کا وائٹامن ڈی لیول کم ہے تو ان کے پری ٹرم ڈیلیوری کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. پری ٹرم کا مطلب ہے کہ جتنے ڈیوریشن کے لیے پریگننسی رہنی چاہیے اس سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی ہے. اور ایسی صورتوں میں ظاہر سی بات ہے، ہم تو شہروں میں ہیں لیکن جو گاؤں میں اگر کوئی پری ٹرم ڈیلیوری ہو جائے تو اس طرح کے بیبی کو پھر بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ میسر نہ ہو تو بیبی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ وائٹامن ڈی کا بونز کی اسٹرینتھ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، کیلشیم سے بونز بنتے ہیں لیکن وائٹامن ڈی سے اس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے. تو اگر ان آئسولیشن آپ نے کیلشیم لے لی اور وائٹامن ڈی نہیں ہے آپ کے فوڈ میں شامل تو آپ کی بونز کے اسٹرینتھ نہیں بنے گی. یہی اپلائی ہوتا ہے حاملہ خواتین اور ان کے پیدا ہونے والے بچے پہ. اگر کسی حاملہ خاتون کے جسم میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو بچے کے بونز بننے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے اور بونز کا اسٹرینتھ بھی متاثر ہوگا. ٹھیک سر، اب دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو کووڈ-19 تھا تو کووڈ-19 میں سر جو لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہوئی تھی تو اس سے وہ کیسے اثر انداز ہوئے ہیں؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وائٹامن ڈی کا
امیون سسٹم اور امیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز لنکیج ہے، اور یہی وہ لنکیج ہے جس نے ان لوگوں کو متاثر کیا جن کا وائٹامن ڈی لیول کم تھا، اور جب وہ انفیکٹ ہوئے کووڈ-19 کے ساتھ تو وہ تیار نہیں تھے فائٹ بیک کرنے کے لیے، اور ان کو بڑا سیویئر کنسیکوینسز برداشت کرنے پڑے۔ تو وائٹامن ڈی، یہ تو بعد میں اسٹڈی ہوا کہ وائٹامن ڈی جن لوگوں کا لو تھا ان لوگوں میں بہت زیادہ انفیکشن ریٹ رہا، اور وہ لوگ بہت سیویئر سٹیج تک گئے کووڈ-19 سے متاثر ہو کے۔ لیکن یہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ وائٹامن ڈی کا امیونٹی کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر محمد اسرار کا، جو اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم نے ان کی وجہ سے آج بہت سی ضروری باتیں سیکھی، جیسے کہ کووڈ-19 کا، پریگننٹ عورتوں کا، ویٹ گین کا، ویٹ لاس کا، وائٹامن ڈی سے کیا تعلق ہے۔ میں آپ کی کنٹریبیوشن کو سراہتی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔